بہرحال وہ جتنی دیر وہاں پہ رہا اس نے یہی کہا کہ حسین پاک کو یا گرفتار کرو یا ان کو شہید کر دو، یا گرفتار کر دو یا حسین پاک کو شہید کرو۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں میں سے ایک کام بھی میں نہیں کر سکتا، نہ شہزادہ کونین کو گرفتار کر سکتا ہوں، گرفتار کرنا بھی آسان نہیں، نہ امام پاک کو شہید کرنا آسان ہے، میں نہیں کام کر سکتا ہوں۔ بالآخر امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ، آپ کو یہ خیال آیا کہ حضور علیہ السلام جناب نے مدینہ پاک میں خوریزی نہیں فرمائی، میرے والد حیدر کرار بھی کوفہ میں چلے گئے تھے اور مدینہ پاک میں تاکہ خون نہ بہے، حضور کی حدیث ہے جناب نے فرمایا جس نے مدینہ میں رہنے والوں کو دہلایا یا ان کو غضبناک کیا یا ان کو پریشان کیا تو اس نے ہمیں پریشان کیا۔ جس نے ڈرایا یا دھمکایا مدینہ میں رہنے والوں، حضور کی حدیث ہے یہ، اس نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا، اور جس پہ مدینہ والے، مدینہ میں رہنے والے جس پر راضی ہیں اس پہ ہم راضی ہیں، جس پر وہ ناراض ہے اس پہ ہم ناراض ہیں۔ اور حضور نے فرمایا مہاجر اور انصار کے متعلق، حضور نے فرمایا کہ سارا جہان ایک طرف ہو اور ہمارے انصار ایک طرف ہو تو ہم انصاریوں کے ساتھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، کیا حضور نے ارشاد فرمایا، انصاری ایک طرف ہو اور سارا جہان ایک طرف ہو اور ہم ادھر ہوں گے جدھر انصار ہوں گے۔ یہ ان کی جو قربانیاں تھیں، انہوں نے قربانیاں دی، جو ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ کرام، ان کو انہوں نے اپنی جائیداد میں حصہ دیا، اپنے مال میں حصہ دیا، اپنے گھر بار میں حصہ دیا، اپنے بیویوں میں حصہ دیا۔ جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر اس نے اپنے بھائی کے نکاح میں دے دیا۔ ایسا کام کوئی کرتا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے کام، وہ یہ ایسا کام کرتے تھے۔ اپنی جائیداد، یعنی اگر کسی کے پاس 1 مربع ہے تو اس نے آدھا مربع اس کو دے دیا۔ حضور نے بھائی بھائی بنائے تھے، مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے ایسی تعمیل فرمائی، جناب کے حکم کی تعمیل کی، اور انہوں نے ہر چیز نصف نصف اپنے بھائی کو دے دی۔ تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لہذا حضور نے فرمایا ہوتا کہ یہ آخرت میں تمہارے بھائی ہیں تو پھر آخرت میں ہمارا حصہ برابر تھا، لیکن حضور نے فرمایا دنیا اور آخرت میں تم بھائی ہو، لہذا حضور نے دنیا میں بھی بھائی فرمایا تو دنیا میں جو بھائی ہوتا ہے وہ حصہ لیتا ہے، لہذا آدھا میرا حصہ آدھا میرا۔ اپنے مکانوں میں انہوں نے حصہ دیا، اپنے گھر بار میں، اپنی جائیدادوں میں انہوں نے حصہ دیا۔ تو وہ جب قربانیاں دی تو حضور علیہ السلام، جتنی جس کی قربانی ہوتی ہے نا، قربانی دیکھی جاتی ہے، جتنی جس کی قربانی ہوگی اتنا ہی اس کا قرب زیادہ ہوگا، اتنا ہی قرب زیادہ ہوگا۔ اب اگر میں اس طرف نکلا تو پھر اور مزید لیٹ ہو جائیں گے تو میں نہیں جاتا، تو بہرحال قربانی دیکھی جاتی تو ایک سر دیتیاں لکھ سر حاصل ہو گئے پر سر دیون نہیں سکھانا مشکل چلنا۔ ایک سر دیوی میں تو لکھاں سر مل جاتے ہیں پر ایک سر نہیں نپدا، ایک سر نہیں دے سکتا، یہ دیوے نا مل جانے ہیں، لکھاں سر مل جاتے ہیں۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر، جو عشق کی خنجر سے قتل ہو جاتے ہیں انہیں ہر لمحہ نئی جان ملتی ہے۔ اچھا، امام پاک نے جواب دے دیا اور شہزادہ کونین ابن رسول اللہ نے رخت سفر باندھا کہ ہم مکہ میں جاتے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب نے مکہ سے مدینہ میں ہجرت فرمائی تھی اور شہزادہ کونین ابن رسول اللہ نے مدینہ سے مکہ میں ہجرت۔ امام پاک شہزادہ کونین نے تیاری فرمائی تو اپنی ہمشیرہ کو ساتھ دیا اور گنبد خضرا پر گئے، حضور علیہ السلام کے مزار پاک پہ حاضری دی
اور حضور سے گفتگو ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا حسین جاؤ ہمارے دین کی پاسداری کے لیے، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی، پھر سیدہ پاک کے مزار پر آئے اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، آپ کی شہزادی پاک حضرت زینب صلوات اللہ علیہا، وہ بھی حضور امام حسین پاک کے ساتھ ہیں۔ تو جس وقت مزار پاک پہ گئے تو مزار پاک سے رونے کی آواز آئی، تو امام حسین پاک نے کان لگائے تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ بیٹا جب میدان کربلا میں تو گرے گا تو ماں کی گود حاضر ہو۔ امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ حضور امام حسین علیہ السلام جناب وہاں سے اجازت لے کر آپ نکلے اور سارے گھر کو تیار فرمایا تو ایک گٹھڑی سیدہ پاک نے باندھی، تو اس گٹھڑی میں کوئی جواہر و دنانیر نہیں، کوئی سیم و زر نہیں، کوئی سونا اور چاندی نہیں، اس میں 4 شیر ستو تھے اور امام علی علیہ السلام کی ذوالفقار تھی اور حسن مجتبیٰ کا پٹکا تھا اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ نیرہ منورہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا آپ کی چادر مبارک تو یہ گٹھڑی باندھ دی۔ تو رخت سفر جب باندھا تو امام پاک شہزادہ کونین آپ نے راتوں رات مدینہ سے کوچ فرمایا تھا، تو اب تک سغرا پاک کو یہ امید تھی کہ بابا جان مجھے ساتھ لے کر جائیں گے، مگر یہ امید ان کی ان لفظوں سے ٹوٹی جب امام پاک شہزادہ کونین نے فرمایا کہ بیٹا تم بیمار ہو، تم یہاں ٹھہرو، تو جب تم صحتیاب ہو جاؤ گے تو پھر اکبر آ کر تمہیں۔ اب امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ آپ نے ان کو تسلی دی، مگر سارا گھر جب نکلا ان پہ کیا گزری تو اس وقت وہ تنہا تھے، وہ سغرا پاک، ان کی 9 سال عمر مبارکہ تھی۔ تو امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ آپ نکلے تو یہ مدینہ سے کون جا رہا ہے؟ مدینہ کی روح، مدینہ کی جان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کا وہ سجادہ نشین ہے امام حسین علیہ السلام، اور آپ وہاں سے نکلے مکہ کی طرف، آپ نے سفر جاری فرمایا اور امام پاک شہزادہ کونین کے ساتھ مستورات ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کے 4 اور بھائی تھے، حضرت غازی عباس تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت عمر تھے اور حضرت عبداللہ تھے، حضور امام حسین پاک کے ساتھ 4 اور آپ کے بھائی تھے اور آپ کی ازواج مطہرات بھی تھی، اور امام پاک شہزادہ کونین آپ کے ساتھ حضرت امام مسلم بن عقیل تھے، ان کے صاحبزادے تھے، اور امام پاک شہزادہ کونین آپ کے رفقا، آپ کے اصحاب جو بھی آپ سے محبت کرتے تھے وہ سب آپ کے ساتھ تھے، کئی لوگ ویسے بھی شامل ہو گئے تھے۔ بہرکیف امام پاک شہزادہ کونین جب مدینہ پاک سے نکلے تھے تو 72 نفوس قدسیہ آپ کی مائیت میں تھے، تو امام پاک آ گئے مکہ میں۔ تو جب مکہ میں آئے تو ادھر سے کوفہ والوں کو یہ خبر آ گئی
کہ امام پاک شہزادہ کونین نے یزید پلید کی بیعت کو قبول نہیں فرمایا اور مکہ تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے جو کوفہ والے تھے وہ پیام پر پیام، پیغام پر پیغام اور قاصد پہ قاصد اور خطوط پہ خطوط اور وفود پہ وفود بھیجنے شروع کر دیے کہ یا آقا حسین آپ کرم نوازی فرمائیں اور آپ ہمیں بھی یزید پلید کی شخصی حکومت قبول نہیں ہے، وہ فاسق فاجر ہے، یا آقا حسین آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے پرانے نمک خوار ہیں اور امام پاک آپ کا بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا، ہم اپنے سروں کو کٹوا دیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے اور آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے نانا پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کے بابا علی کے ہم مقتدی ہیں، وہ ہمارے امام تھے، لہذا آپ ہماری امامت قبول فرمائیں اور ہماری دعوت قبول فرمائیں، کرم فرمائیں اور آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے غلام ہیں، اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، یزید پلید کی ہمیں حکومت قبول نہیں ہے۔ جس وقت انہوں نے یہ پیغام پہ پیغام بھیجنا شروع کر دیا اور امام پاک شہزادہ کونین نے کسی پیغام پر غور نہیں فرمایا، کسی وفد پر، کسی خط کا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ 150 خط امام پاک کو موصول ہوا، امام پاک نے کسی پر کوئی نظر نہ فرمائی، بالآخر ایک خط جس نے امام پاک کو جھنجھوڑا، اس خط میں یہ تھا کہ یا آقا حسین اگر آپ اس عالم میں کہ جب یزید پلید کی بربریت اور ظلم و تشدد عام ہو چکا ہے، شراب اس نے حلال قرار دے دی ہے اور وہ سوتیلی ماؤں کے ساتھ بدفعلی نہ کرتا ہے، اور یا آقا حسین اس وقت کے حضور علیہ السلام کی شریعت کے نام پر وہ بدنما نام ہے اور حضور کی شریعت کو اس نے الٹ دیا ہے، یا آقا حسین اس وقت اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو کل قیامت کو ہم آپ کے نانا باپ کو شکایت کر رہے ہیں کہ اس وقت جشن کرسی کے عالم میں ہماری مدد حسین پاک نے نہ فرمائی، ہماری امامت قبول نہ فرمائی، یا آقا حسین یہ ہم پر پھل پک چکے ہیں، ہم آپ کے انتظار میں ہیں، یا آقا حسین آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے منتظر ہیں اور ہماری لاکھوں جانیں آپ کے قدموں پر قربان ہیں۔ امام پاک شہزادہ کونین ابن رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اس خط میں آپ نے فرمایا کہ ہم اب ضرور جائیں گے، آپ نے ارادہ فرمایا، تو مکہ والے جو تھے انہوں نے کئی جلسے جلوس کیے اور امام پاک کو روکا کہ یا آقا حسین آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، مدینہ والوں نے بھی روکا تھا مگر امام پاک نے کسی کی بات نہ سنی، تو مکہ میں بھی کئی لوگوں نے امام پاک کو اور عبداللہ بن عباس آئے اور انہوں نے عرض کی یا آقا حسین آپ یہاں مکہ میں رہیں، مکہ میں رہیں، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے آپ کے بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا، ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے، آپ یہاں سے آپ یہاں محفوظ ہیں، نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے، میرے نانا پاک کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک دودھا جو مکہ میں ذبح کیا جائے اور اس کے خون سے خانہ کعبہ کا غلاف رنگین ہو جائے گا، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ اشارہ میری طرف نہ ہو، اس لیے ہم مکہ کے خلاف کو رنگین نہیں کرنا چاہتے۔ امام پاک نے پکا مسلسل ارادہ فرما لیا، مگر بعض لوگوں نے عبداللہ بن سلیل نے، عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عمر نے، وہ سب نے عرض کی یا آقا حسین اگر آپ ضرور ہی جانا چاہتے ہیں، آپ اپنا فیصلہ نہیں تبدیل کرنا چاہتے، ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ الکوفی لا یوفی، کوفہ میں وفا نہیں، یا آقا حسین انہوں نے آپ کے بابا علی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ وفا نہیں کی، ہمیں خطرہ ہے کہ وہ آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے، تو یا آقا حسین آپ تشریف نہ لے جائیں،
امام پاک نے فرمایا نہیں ہم ضرور جائیں، یہ خط دے، یہ خط دے، یہ خط دے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں خط نہیں، وفود آئے، کئی خطوط آئے، اب ہم کیا کریں؟ پھر یہ مشورہ ہوگا کہ یا اگر آپ ضرور ہی جانا چاہتے ہیں تو پھر اپنا ایک پیغام پر اپنا ایک وزیر بنا کے آپ کوفہ میں بھیجے، وہ وہاں جائے، وہاں کوفے کا رنگ ڈھنگ دیکھے، وہاں کے حالات و واقعات دیکھے، اگر کوفہ کے حالات سازگار ہوں تو پھر وہ آپ کو خط لکھے، پھر آپ تشریف لیں۔ اگر کوفہ اپنے بات و پیمان پر نہ رہے، اپنے عہد و پیمان سے مکر جائے، تو پھر امام پاک آپ تشریف نہ لے جائیں۔ امام پاک نے اس تجویز کو قبول فرمایا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو امام پاک شہزادہ کونین نے اپنے خانوادہ کی طرف نظر دوڑائی، تو شہزادہ کونین ابن رسول اللہ کو امام مسلم نظر آئے، تو امام پاک نے فرمایا مسلم تم جاؤ اور جا کر کوفہ کے حالات دیکھو کہ کیا ہیں، حالات دیکھ کر پھر مجھے لکھو، پھر ہم تمہارے خط پہنچنے کے بعد یہاں سے رخصت فرما دیں گے۔ یا حسین جو جناب کا حکم۔ تو حضرت مسلم بن عقیل یہ حضرت عقیل کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت عقیل جناب علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، یعنی حضرت امام مسلم حضور امام حسین پاک کے چچا صاحب بھائی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل آپ نے جب رستے سفر مالا کوفہ کی طرف جانے کے لیے، تو اس وقت دو بچے جو کم سن تھے، ایک عمر 5 سال تھی، ایک کی 7 سال تھی، عمروں میں اختلاف ہے، ایک کی عمر 8 سال ہے، بعض نے کہا کہ 7 سال ہے، ایک کی عمر 9 سال ہے، کسی نے کہا ایک کی عمر 8 سال ہے، کسی نے کہا 10 سال ہے، یعنی 10 سال کے اوپر ان دونوں بچوں کی عمریں نہیں ہیں، کسی روایت میں بھی نہیں کہ 10 سال سے اوپر ان کی عمر ہو، نہیں کسی روایت میں نہیں۔ اب امام مسلم بن عقیل آپ نے فرمایا کہ اس عمر میں اپنے بچوں کو جدا کیسے کروں، میں ان کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں، تو پھر امام پاک بھی آ جائیں گے وہاں پہ، تو ہم وہاں پہ رہیں گے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل آپ نے اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ لیا، مکہ سے رخصت ہوئے اور کوفہ میں پہنچے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے، آپ کا بڑا آپ کا استقبال ہوا، اور بہت ہی جوش در جوش اور بہت ہی شوق در شوق میں انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر پھولوں کی برسات کر دی، کیونکہ وہ انتظار میں تھے امام پاک کے کہ امام پاک آنے والے ہیں۔ تو امام پاک نے تو اپنا وزیر بنا کے مسلم کو بھیج دیا، تو انہوں نے امام پاک سمجھ کے بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل پہنچے اور کوفہ کی جامع مسجد میں آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد 40,000 کوفی نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت ہو گئی، امام حسین پاک کی بیعت امام مسلم کے ہاتھ۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ یا آقا حسین، سارا کوفہ آپ کا غلام ہے، 40,000 نے میرے ساتھ ابھی آپ کی بیعت کر لی ہے، اور یا آقا حسین، یہ سب لوگ آپ کی راہیں تک رہے ہیں، آپ جلد از جلد کوفہ میں تشریف لائیں، یہاں سب آپ کے جانثار ہیں۔ آپ نے خط لکھ دیا، ادھر سے خط روانہ کر دیا، ادھر یزید پلید لعنت اللہ علیہ اس کو پتا چلا کہ کوفہ والوں نے امام پاک کو اپنا امیر بنا لیا ہے اور مجھے ٹھکرا دیا ہے، اور امام پاک کو انہوں نے بلا لیا، اور امام پاک آنے والے ہیں، اور ان کا وزیر امام مسلم بھی کوفہ میں پہنچ چکا ہے، لہذا وہ اس کو دل بھر سکون نہ آئے، سارا دن
بے چین رہا، اس کو وہ شیطانی ذہن تھا، اس کو خیال آیا کہ ایسا کروں کہ میں عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا حاکم تھا اس کو اس نے خط لکھا اور کہا کہ جلدی پہنچو اور امام حسین پاک کوفہ میں پہنچنے نہ پائے، اور جو امام پاک کا وزیر بن کے وہاں آیا ہوا ہے اس کو بھی تحریک کر دو، اور امام پاک کا کوفہ میں کوئی نام بھی لے اس کو بھی قتل کر دو، اور سارے کوفے میں اس سے جان پھیلا دو، اور کسی کو کوئی لالچ دے دو، کسی کو گرفتار کر دو، جو ان کا زیادہ محب ہو اس کو گرفتار کر دو، اور جو لالچ میں آ جائے اسے لالچ دو، اسے پیسے دو، اور ان سب کو خرید لو اور جال بچھا دو، جلدی جاؤ امام پاک کوفہ میں نہ آ سکیں۔ اب انتظار تھا، امام مسلم نے خط لکھ دیا تھا، کوفہ والے تمام منتظر تھے امام پاک، مگر حجازی لباس پہن کے حجازی راستے پہ یہ عبید اللہ بن زیاد بڑا حقار تھا، یہ اس راستہ سے آیا، نقاب پوش، لوگوں نے بڑا استقبال کیا، اور قدمت یا حسین قدمت خیر مقدم، قدمت خیر مقدم، سب لوگ وہ آگے کہ امام پاک آ گئے، شہزادہ کونین آ گئے، مگر وہ جب دار الامارت میں پہنچا اور قلعہ میں پہنچ کے اس نے کہا کہ میں حسین بن علی مرتضیٰ نہیں ہوں، میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، اور پہلا جو مقرر تھا اسے اس نے معزول کر دیا، اور خود آپ دو سبحان دی، اور صبح فجر کی نماز اس نے مسجد میں آ کر پڑھائی، کوفہ کی جامع مسجد میں، اور اس نے کہا اے لوگوں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ امام حسین پاک کے تم منتظر ہو، امام حسین پاک آنے والے، اور مسلم بن عقیل کون چکا ان کا وزیر، میں یہ کہتا ہوں مجھے یزید نے یہاں پر گورنر بنایا، یاد رکھو جس کے منہ پہ امام حسین پاک کا نام آئے گا اس زبان کو کاٹ دیا جائے گا، جس کے گھر میں امام مسلم ہمیں نظر آئے تو اس گھر کو بسمار کر دیا جائے گا، اور اب یہ یاد رکھو کہ شام ہونے تک مسلم میرے حوالے کر دو، ورنہ جس گھر سے ملا اس کی نسل میں ختم کر دوں گا۔ یہ اس ناہنجار عبید اللہ بن زیاد نے یہ بکواس کی، ایسی دچے دار تقریر کی، لوگ تبدیل ہوئے، اور حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امام مسلم بن عقیل آپ نماز پڑھانے لگے، 40,000 کا لشکر جرار آپ کی میت میں تھا، جب آپ نے اللہ اکبر تو جب آپ نے سلام کیا تو ایک بھی آدمی پیچھے نہیں، مسلم بن عقیل تنہے تنہا رہ گئے، پورا کوفہ ہے، سارا کوفہ تبدیل ہو گیا، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں، حضرت مسلم بن عقیل سخت پریشان ہیں، آپ دو وجہ سے پریشان ہیں، ایک یہ کہ میں نے خط لکھ دیا ہے امام پاک تو آنے والے ہوں گے، اب یہاں حالات چینج ہو گئے، کیسا ہو کہ امام پاک کو خبر پہنچاؤں کہ امام پاک وہاں سے یہاں تشریف نہ لائیں، یہاں پھولوں سے استقبال نہیں ہوگا بلکہ امام پاک کا دینوں سے استقبال کیا جائے گا، سخت متفکر ہیں۔ دوسرا فکر ان کو اپنے بچوں پر تھا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، ان بچوں کو میں ان کا کیا کروں، دو چیزیں آپ کو بہت
فکر متفکر کر رہی تھی، آپ بہت پریشان تھے۔ بالآخر آپ جس دروازے کے پاس جاتے دروازہ بند ہو جاتا، جس دروازے کے پاس جاتے دروازہ بند۔ قاضی شریف اس کے آپ گھر گئے، گھر دستک دی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ امام مسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا قاضی شریف میں تمہارے پاس زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو، لیکن میں تمہارے پاس یہ ایک امانت ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں، اس میں خیانت نہ ہو۔ یہ مدینہ کے مسافر ہیں، ان کو واپس مدینہ بھیج دینا۔ تو اللہ حافظ کر کے آپ نے دونوں بیٹے قاضی شریف کے حوالے کیے اور خود بازار میں آ گئے، اور آپ نے مسلم بن عقیل آپ تنہا تنہا جا رہے ہیں، آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں، کہ یکدم ایک دروازے کے قریب آئے آپ کو سخت پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے۔ امام مسلم بن عقیل آپ نے دروازے کو دستک دی تو مائی توبہ تھی، اس نے دروازہ کھولا۔ کون ہے آپ نے فرمایا کہ میں مسافر ہوں۔ اس نے غور سے دیکھا تو چہرے پہ بڑی چمک تھی، تو وہ حیران سی ہو گئی، وہ کہنے لگی جو امام حسین پاک کے بھائی یہاں کوفہ میں آئے ہوئے ہیں تم ان کے ساتھی تو نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا میں وہی امام مسلم۔ تو وہ قربان ہو گئی، اس نے کہا میرا گھر حاضر ہے۔ اس نے گھر بٹھایا، آپ کو شربت پلایا، آپ کو کھانا پیش کیا، اور رات بھر اس نے آپ کی خدمت کی اور پنکھا ہلاتی رہی۔ اس مائی کوآ کا جو بیٹا تھا وہ عبید اللہ بن زیاد کا سپاہی تھا، وہ لالچ میں اندھا ہو گیا۔ اس نے انعام رکھ دیا کہ یا پھر انعام لے لو یا پھر اپنے سروں کو کٹوا دو۔ اب وہ انعام دینے کے غرض سے اس نے پتہ بتا کہ مسلم تو ہمارے گھر میں ہے۔ فجر کی نماز پہ آپ نے سلام پھیرا تو باہر لشکر جرار مسلم بن عقیل آپ نے فرمایا بھائی تو یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر کا گھیرا ہو گیا اور گھیراؤ ہو گیا ہے، تو یزیدی آن پہنچے ہیں، میرا بیٹا وہ غدار نکلا۔ تو امام مسلم آپ نے تلوار نکالی، ہاشمی خود جوش میں آیا، آپ میدان میں آئے اور آپ نے آ کر اس سے پہلے ایک اور صحابی کا بھی شہادت ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اس واقعہ کربلا میں سب سے پہلے صحابی رسول کی شہادت ہوئی، صحابی رسول۔ تو جناب مسلم بن عقیل آپ نے باہر نکلتے جا چکی اور آنن فانن ایک لمحہ میں 400 موذی کا کلا کما کر دیا۔ 500 آدمی تھا، 100 باقی رہا، کئی نغارہ ہو گئے اور آپ نے صفوں کی صفیں پلٹ دی۔ سب حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ بھاگے اور عبید اللہ بن زیاد سے جا کر کہا کہ مسلم بن عقیل کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ تو عبید اللہ نے کہا تم مسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو حسین کا مقابلہ کیسا کرو گے؟ کیسے مقابلہ کرو گے شہزادہ کونین؟ تو اب اس نے کہا اور کمک لے جاؤ، 500 اور کمک دی، اور یہ لشکر جرار آپ ابھی زخموں پہ پٹی ہی باندھ رہے تھے کہ پھر 500 آدمی پھر آئے لشکر جرار آپ کے مقابلہ میں۔ آپ نے پھر مقابلہ شروع کیا اور جنگ کرتے 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 کئی موذیوں کو فنار کر دیا۔ پھر دوبارہ آپ کو سخت پیاس لگی، آپ نے فرمایا مائی کوا العطش، مجھے پیاس ہے۔ تو مائی کوا آگی اور اس نے پیالہ پانی کا پیش کیا۔
حضرت مسلم بن عقیل نے پیالہ پانی کا پکڑا، پینے لگے تو ایک شقی القلب نے تلوار ماری تو آپ کا اوپر والا ہونٹ کٹ کے پیالے میں جا گیا، وہ خون سے بھر گیا۔ آپ نے پیالہ رکھ دیا، آپ نے فرمایا اللہ کو جیسے منظور ہے ٹھیک ہے۔ آپ اٹھے، پھر جنگ شروع کی اور پھر دور سے انہوں نے رسے ڈالے اور رسے ڈال کے آپ کو گرفتار کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں آپ گئے تو مسلم بن عقیل سے کہنے لگا کہ عبید اللہ بن زیاد آپ کو حکومت چاہیے، حکومت کے طرفدار ہیں آپ، جہاں آپ حکومت دے کے آئے۔ آپ نے فرمایا ملعون، بکواس مت کر، حکومتیں ہم دینے والے کب وہ ڈوبتے نہیں تخت سکندری پر بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، تو ہمیں کسی حکومت کی ضرورت نہیں، ہمیں تو انہوں نے بلایا ہے تو ہم آئے۔ میرے دادا پاک حضرت امام پاک امام دہلوی سرکار آپ کو مجھے شیخ یاد آیا، آپ نے فرمایا دل میں نہیں ہے ملک سلیمان کی آرزو، دل میں نہیں ہے ملک سلیمان کی آرزو، خاک در رسول ملا تاکہ سر مجھے، میرے دل میں سلیمان کے تخت کی اور اس کی حکومت کی کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سلیمان کے تخت کی اور اس کی حکومت کی، کیونکہ میرے سر پہ خاک رسول کا تاج بنا ہوا، خاک در رسول ملا تاج سر مجھے، ادنا غلام سید خیر الانام ہوں، کرتے ملک سلام ہے شام و سحر مجھے، میں حضور کا غلام ہوں اور ملائک فرشتے میرے غلام ہیں۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل آپ نے فرمایا ہمیں کسی حکومت کی غرض نہیں ہے، تو اس نے کہا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا میری چند وصیتیں ہیں اس پہ عمل کر لینا، وصیت پہ عمل کرنا سنت ہے، عمل کر لینا۔ اس نے کہا میری کون سی وصیت؟ فرمایا پہلی وصیت یہ ہے کہ میری تلوار اور گھوڑا بیچ کر میں نے فلاں آدمی سے کچھ قرضہ لیا تھا، چند دن آپ رہے تھے نا تو آپ نے کچھ قرضہ لے لیا تھا، فرمایا کہ وہ قرضہ میرا گھوڑا اور تلوار بیچ کر وہ ادا کر دیں، کیونکہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا یغفر الشہید الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ ایک جنازہ گزرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کس کا جنازہ ہے؟ یہ سنا صحابی کا، صحابی تھا وہ، صحابی رسول تھا۔ حضور نے فرمایا پتہ کرو اس پر کوئی قرضہ ہے؟ پتہ کیا حضور قرضہ ہے، تو فرمایا جب تک وہ قرضہ ادا نہیں ہوگا ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے، تو پڑھ لو جا کے، ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضور نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، فرمایا اس پر قرضہ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسلم بن عقیل نے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے میرا یہ قرضہ ادا کر دیں۔ دوسری وصیت میں نے خط لکھ دیا ہے امام پاک کو کہ آپ کوفہ میں آ جائیں، کوفہ کی جامعیت آپ کی بیعت میں آپ کی غلام ہے، تو پیغام بھیج دو امام پاک کی طرف کہ امام پاک کوفہ نہ آئیں۔ تیسری وصیت کہ میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب میری یہ وصیت ہے کہ ان پر ظلم نہ کرنا، ان کو واپس مدینہ بھیج دینا۔ چوتھی وصیت میرے وجود کو دفنا دینا، یوں برباد نہ کرنا۔ یہ چار وصیتیں حضرت مسلم بن عقیل نے فرمائی۔ وہ ایسا نامنجار، ایسا ملعون، ایسا خبیث الخبثاء اور ایسا لعین تھا، اس نے آپ کے منہ پر کہا کہ میں تمہاری کوئی وصیت پوری کرنے کا میں پابند نہیں، میں کوئی وصیت تمہاری پوری نہیں کروں گا، سب کا الٹ کروں گا۔ اس نے کہا لے جاؤ اور اس کا سر قلم کر دو۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو قلعہ کے اوپر لے گئے، قلعہ کی چھت پہ، اور لے جا کر تلوار مارنے لگے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل
آپ نے مدینہ کی طرف رخ کیا اور سلام پیش کیا، السلام علی ابا عبداللہ الحسین، میرا سلام ہو ابا عبداللہ حسین پر کہ میں ان کے دین پر اور ان کے قدموں پر قربان ہو رہا ہوں۔ تلوار لگی تو آپ کا جو سر تھا انہوں نے دے دیا اور آپ کا جو برہنہ وجود تھا بغیر سر کے انہوں نے قلعہ کے اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ اب کوفہ پہلے بدل تھا، پہلے وہ آپ کو چھوڑ چکا تھا، اب اور مزید وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا، مگر چند لوگ حانی بن عروہ جو صحابی رسول تھے جن کو سب سے پہلے اس ملعون نے شہید کیا تھا، وہ اس کی برادری کے چند لوگ وہ اٹھے اور وہ آ گئے آپ کا بدلہ لینے۔ جب وہ آئے نا اوپر سے ہوئی تیروں کی بارش، آدھے شہید ہو گئے آدھے پھر گئے، اس کے بعد راستہ صاف ہو گیا۔ اب عبید اللہ بن زیاد ایسا نہ ہنجار کہ اس کی ابھی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی، مسلم بن عقیل کو شہید بھی کر دیا ہے اور امام پاک شہزادہ کونین کے راستے پر اس نے فوجیں بٹھا دی ہیں کہ ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے لے آؤ یا ان کو قتل کر دو، شہید کر دو۔ یزید پلید لعنت اللہ علیہ، اس کا یہ حکم نامہ تھا یزید پلید کا کہ یا امام پاک کو گرفتار کر کے لے آؤ یا ان کا سر لے آؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، وہ حسین جن کا نام لینا عبادت ہے۔ حسین، یہ میں نام لے رہا ہوں، یہ آپ کے خیال میں امام حسین پاک کا تصور آ گیا ہوگا، یہ تصور عبادت ہے۔ آپ کا خیال کرنا عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، جیسے آپ نماز روزہ کو عبادت سمجھتے ہیں، ایسے ہی امام حسین پاک کا ذکر عبادت ہے، عبادت الہی ہے، جس کا ثبوت میں پہلے دے چکا ہوں۔ بعض لوگ بعد میں آئے ہیں، میں ثبوت پہلے دے چکا ہوں، مختصر میں پھر دے دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور سجدہ میں تھے، سجدہ عبادت الہی، اور رسول پاک کا جو سجدہ ہے وہ سجدہ تمام عبادات اور ریاضات کا محض اور خلاصہ، اور اس سجدہ میں تجلی ذات میں حضور تجلی ذات میں ہے، اللہ کے خیال میں محو ہے، اللہ کے تصور میں محو ہے، اس کی تجلیات میں، اس کے اسرارات میں محو اور گم ہے کہ حسین پاک پشت پر سوار ہو گئے نا۔ تو یاد الہی میں حسین پاک کی یاد آئی کہ نہ آئی؟ رسول پاک کے خیال میں جبکہ آپ نماز میں تھے، حسین پاک کا خیال آیا تو رسول پاک نماز میں تھے، عبادت میں تھے نا۔ حضور کی نماز سے بڑھ کر کس کی نماز ہے؟ نہ کسی نبی کی نہ کسی رسول کی۔ تو تجلی ذات میں رسول پاک کی نماز میں حسین کا خیال آیا تو وہ عبادت کا محض ہے، وہ عبادت بن گیا۔ اب حسین پاک کا خیال عبادت الہی ہے، آپ کا خیال، آپ کا نام لینا عبادت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مؤخر کر دیا اور حسین پاک کی رضا کو مقدم کر دیا، یعنی نماز کو مؤخر کیا، پیچھے کیا، حسین کی رضا کو آگے کیا کہ حسین کی دل آزاری نہ ہو، حسین کی دل آزاری نہ ہو۔ تو جس محبوب پاک کی نماز میں اگر حسین کا خیال آیا ہے اور وہ عبادت الہی میں آیا ہے اور اللہ کے خیال میں حسین کا خیال آیا ہے، تو اب مجھے یہ بتائیں ہماری نماز کی حیثیت کیا ہے؟ رسول پاک کی نماز کے سامنے ہماری نماز کی
بچوں کی، آپ کے بھتیجوں کی، تو وہ تمام انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اب وہ ایسا ناہنجار تھا کہ اس کی آگ نہیں بجھی اور اس نے مسلم بن عقیل کے بچوں کی گرفتاری کے لیے بندے بھیج دیے، پھر ان بچوں کو بھی گرفتار کیا گیا، پھر وہ جیل سے چھوٹ بھی گئے۔ عبد الشکور تھا جس نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ پر لمبی بات ہے، مختصر یہ کہ حارث پلیت نے وہ بچوں کو پکڑا